جانتی ہے، حضور کے تمام صحابہ جانتے ہیں اور حضور کے گھر والے بھی جانتے ہیں، تو اب کسی کی بات ہم نے نہیں مانی، ہم نے بات مانی ہے یا قرآن کی مانی ہے یا حضور کے فرمان کی مانی ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، لوگ اہل بیت کی شان تو بیان کرتے ہیں لیکن جن ہستیوں نے ہم تک یہ سبق پہنچایا، یہ احادیث پہنچائی، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اہل بیت کی شان بیان کرنے والے صحابہ ہیں تو وہ شان تو بیان کرتے ہیں لیکن صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی سفر میں جا رہے تھے حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ، تو حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاؤں کو نہ مٹی وغیرہ لگی، تو آپ نے اپنی وہ چادر تھی اس کو اتار کر امام علی مقام امام حسین کے پاؤں کو صاف کیا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم ایک بزرگ صحابی ہو، مجھ سے بڑے ہو، میں ایک بچہ ہوں، فرمایا تم اپنی چادر سے میرے پاؤں کیوں صاف کرتے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں دنیا کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ بھی اہل بیت سے، تو یہ شان بیان کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ تو جب ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو ہم اہل بیت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اہل بیت تک اس وقت پہنچیں گے جب ہم صحابہ کو مانیں گے۔ جب جو شان بیان کر رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اہل بیت کو پکڑ دیتے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے، جس بندے نے جھوٹ سے اہل بیت کی شان بیان کی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے سچ بیان کیا ہم نے اس کو ناستی قرار دے دیا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو جھوٹ کا سہارا لے کر اہل بیت کی شان بیان کرے وہ پکا محب ہے، اور جو یعنی کہ اپنا سچ بیان کرے تو وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناشتی ہے، ان کے دل کے اندر تو حسین کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص کا نا یہ بات مجھے غور سے سنا، ایک شخص کا بڑا گھر کے اندر بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، بڑا تنگ ہو کر میں کسی اللہ والے کے پاس گیا، تو جب اس اللہ والے کے پاس گیا تو اس اللہ کے ولی کو کہتے ہیں کہ مجھے فقر چاہیے، یعنی مجھے فقیری چاہیے، یہ فقیری نہیں جو آج کل لوگ مانگتے ہیں، اللہ والی فقیری۔ تو اللہ والے کے پاس گیا، کہتا ہے کہ میرے حالات جس طرح ہیں تو میں گھر سے بڑا پریشان ہو کر آپ کے پاس آیا، تو آپ ایسا کرنا مجھے فقر دیں۔ تو وہ اللہ کے ولی کامل تھے، انہوں نے 3-4 دن اس کو فاقہ کیا، لیکن اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ 3-4 دن کے بعد آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا آپ نے فقر کون سا لینا ہے، سچا لینا ہے یا جھوٹا لینا ہے؟ یہ میں ابتدائی کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ اگر ان کو یاد کر لیں گے پھر آپ کبھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ جب اس اللہ والے نے کہا آپ نے سچا فقر لینا ہے یا جھوٹا لینا ہے، اس نے کہا حضور سچا ہی لینا ہے، جھوٹا کیوں ہوگا، حضور سچا فقر چاہیے۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ برتن اٹھاؤ بھانڈا لو، یہ سامنے آپ مکان دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا حضور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہاں جا کر نہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہاں جا کر نہ یہ صدا لگانا کہ کہنا کہ تم بھی مر جاؤ گے، تمہارے گھر والے بھی مر جائیں گے، تمہاری آب و اولاد بھی مر جائے گی، اور تمہارا کاروبار محلات وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو جب اس نے وہاں سے نکلا مرشد سے تو وہاں جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے وہی صدا لگائی جو اس کے مرشد نے بات کی۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی ہے کہ آگے جو اس کی خدمت ہوئی ہے تو وہاں سے ایک عورت نکلی، اس نے ڈنڈا اٹھایا تو اس نے خوب اس کی لینے کے طبیعت سے، اور میں تم کیسے مانگنے والے ہو، ہمیں پیٹ قبول بد دعائیں دیتے ہو۔ تو وہ واپس پلٹا مرشد کے پاس، نے کہا سناؤ کیا حال ہوا؟ اس نے کہا حضور آپ نے جو جملے بتایا نا میری تو طبیعت بالکل فریش ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر دوسرے دن اس نے کہا پھر برتن اٹھاؤ، پھر جاؤ اس کے پاس اسی گھر میں ان کو جا کے کہنا کہ تم بھی سلامت رہو گے، تمہارے بچے بھی سلامت رہیں گے، تمہارے گھر والے بھی سلامت رہیں گے، تمہارا کاروبار محلات گھر وغیرہ سارے سلامت رہیں گے، تا قیامت تک تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ پھر دوسرے دن اسی گھر میں گیا، جب وہاں پہنچا تو اس نے پھر وہی صدا لگائی، تو جس عورت نے اس کو پہلے دن یعنی کہ ڈنڈوں سے مارا تو دوسرے دن اس نے اپنے گھر سے پتہ نہیں کیا کچھ لا کر اس کو دیا، اس کا وہ جو برتن تھا وہ بھی بھر دیا، اور بھی چیزیں دی، پیسہ بڑا کچھ، روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا ٹھنڈا، بڑا خوش ہو کر واپس آیا۔ تو اس نے کہا سناؤ آج کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور آج تو مالا مال ہو گیا، آج تو بڑا کچھ ملا ہے۔ میں اب سمجھ آئی ہے؟ اس نے کہا حضور سمجھ نہیں آتی، یہ معذرت ہے، اور میں پہلے دن آپ نے کہا تھا سچا فقر، یعنی سچی بات کی کہ تم بھی مر جانا ہے، تمہارے گھر والے بھی مر جانے ہیں، اور میں تمہارا گھر بار سب ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، تو تمہاری خدمت ڈنڈوں سے ہوئی۔ دوسرے دن تم گئے، تم نے جھوٹ بولا
کہ تم بھی سلامت رہو گے، تمہارے بچے بھی سلامت رہیں گے، تمہارا گھر بار بھی سلامت رہے گا، تو تمہاری یہ خدمت ہوگی۔ آج یہی کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میں اگر سچ بات کہوں، کبھی کسی نے میری حمایت بھی نہیں کی، کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ کل صاحب نے بات سچ کیا ہے تو ہم اس کی تائید نہیں کر دیں۔ اگر میں جھوٹے شعر بھی سناؤں تو لوگ واہ واہ کر کے پیسے بھی دیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، پاؤں بھی چومیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ بڑا محب اہل بیت ہے۔ یعنی جھوٹ پر لوگ سب کچھ نثابہ کرتے ہیں، سچ پر نہیں کرتے، اور یہی کچھ آگے ہو چکا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں کہ بڑا محب اہل بیت ہے، کیسے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، اور جس نے سچ بیان کیا کہتے ہیں نہیں اس کو تو اہل بیت سے محبت ہی نہیں۔ یعنی یہ ایک معاملہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ اس کے رسول نے قرآن میں واضح فرما دیا، وہ اب چھپنے والا نہیں ہے، چاہے لاکھ لوگ ہیں۔ بلکہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضور نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا علی تمہاری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری وجہ سے؟ میں ہاں تمہاری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ علی کہ یا رسول اللہ وہ کیسے ہلاک ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ ایسے ہلاک ہوں گے، فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو صرف تمہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں محبت کرتے، میں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ میں ایک وہ ہوں گے جو آپ سے بغض رکھیں گے، آپ سے دشمنی رکھیں گے، تو میں وہ بھی ہلاک ہوں گا۔ دو گروہ تمہاری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ تو ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، پر اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے فرمایا۔ ہم حضور کے تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے فرمایا۔ نہ ہم حد سے گھٹتے ہیں، نہ ہم حد سے گھٹتے ہیں، ہم اس حد پر ہیں جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ فاسق ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم اہل سنت صحابہ کو بھی اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے کہا، اہل بیت کو بھی اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے کہا، بلکہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو مانا ہے وہ بھی حضور کی زبان اطاعت سے مانا ہے۔ ہم کسی کو اپنی طرف سے نہیں مانتے، ہم جس کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اور یہی ہم اکثر اپنی نوجوان نسل کو بھی یہی سبق دیتے ہیں کہ ہم حضور کا در چھوڑ کر کبھی ہم نہ تو رب کو پا سکتے ہیں، نہ ہم حضور کے گھر والوں کو اور حضور کے صحابہ کو پا سکتے ہیں۔ آپ اس وقت کامیاب اور سیدھے راستے پر آئیں گے جب آپ حضور کا دامن پکڑیں گے۔ بلکہ شیخ محقق حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حدیث کی تشریح کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن جہاں سے بھی جمع تبدیل کر کے آئیں گے نہ آئیں گے حضور کی بارگاہ میں، جہاں سے بھی فرمایا کہ تم آؤ تمہیں آنا حضور کی بارگاہ میں پڑے گا۔ فرمایا حضور اگر تمہاری شفاعت کریں گے تو دروازے کھلیں گے، فرمایا کہ ورنہ دروازے بند۔ یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، ہدایت والے راستے پر چلنا ہے، تو اس میں حضور کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، آپ سبحان اللہ کہیں نہ اللہ کا قرآن سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میرا محبوب تمہیں دے انہیں عطا کرو، فرمایا جس چیز سے میرا محبوب منع کر دے فرمایا کہ وہاں سے رک جاؤ۔ اب قرآن یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو کچھ حضور عطا کرتے ہیں، جو کچھ حضور فرماتے ہیں اس کو پکڑنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، جس چیز سے حضور منع فرما دے اس چیز سے رکنا چاہیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہمیں جب آپس میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، ہمیں کیا کرنا؟ میرے محبوب کے حکم کو اپنے درمیان رکھنا، میرے محبوب کے فرمان کو اپنے درمیان رکھنا۔ ہمیں جس چیز پر میرے محبوب کا فرمان صادق ہو جائے، سچا ہو جائے، اسی کی بات کو مان لینا۔ ہمیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ہمیں جو بندہ میرے محبوب کے فرمان کو
چھوڑے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اس وقت ملے گا جب حضور کے فرمان کو تھامیں گے، جب ہم حضور کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اس وقت ہم ہدایت بڑھائیں گے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ کو مانتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہدایت پر بندہ اس وقت آئے گا جب قرآن کو بھی مانے گا، حضور کے فرمان کو مانے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا فرمان بدل گیا ہے، لیکن نہیں، حضور کا فرمان نہیں بدلا گیا ہے، رب کا کلام بھی وہی ہے، حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔ یہ قرآن و حدیث بدلنے والے نہیں ہیں، قیامت تک یہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکی مہر لگا دی ہے۔ میں اب تو قرآن بدل سکتا ہے، میں رب کا کلام بدل سکتے ہیں، میں میرے محبوب کا فرمان بدل سکتے ہیں۔ اب ہدایت اس بندے کو ملے گی جو میرے محبوب کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے گا اور رب کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر انہی سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، میں قیامت والے دن کچھ لوگوں کی شکایت میرے محبوب کریں گے، میں نے یا الہی یہ وہ بندے ہیں جو قرآن کو چھوڑ چکے تھے، یہ وہ بندے ہیں جو قرآن کو باریوں کے اندر رکھ کر اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، لیکن تاریخ کو مقرر کیا، تاریخ کو مضبوطی کے ساتھ تھام دیا۔ آج لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تاریخ کی آڑ لے کر دیتے ہیں، آج لوگ قرآن کی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، حضور کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ کو مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ نے کہہ دیا کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا، ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائے تمہاری تاریخ، ہم رب کے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہمیں اسلام کے تمام صحابہ کے دلوں کو پاک کر دیا ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ تمام صحابہ کے دل پاک ہیں، اب کائنات کا کوئی کتا کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، ہم نے کسی کی بات نہیں مانی۔ جب قرآن ہمارے سامنے آ گیا، حضور کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا، ہم کسی کی بات نہیں سننے والے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کے لیے نہیں، یعنی جو مومن ہوگا اس کے لیے قرآن شفا بھی ہے، اس کے لیے قرآن رحمت بھی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے پر کن لوگوں کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں۔ ہر بندے کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، قرآن ہدایت اس کو دے گا جو حضور کے صحابہ کو بھی مانے گا، حضور کی اہل بیت کو بھی مانے گا۔ قرآن ہدایت اس وقت دے گا جب حضور کے صحابہ کو بھی تھامیں گے، حضور کی اہل بیت کو تھامیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 مجمع کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں جو بندہ ان دو چیزوں کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کہ میرے صحابہ، ایک رب کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا فرمایا کہ میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں جو بندہ اہل بیت کے دامن کو پکڑے گا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ میں جو بندہ قرآن کو پکڑے اہل بیت کو چھوڑے وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو اہل بیت کو پکڑے قرآن کو چھوڑے وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے میرے پاس روز کوثر پر آئیں گے، میں ان دونوں کو دیکھ کر مسکراؤں گا۔ یعنی بندے کو ہدایت کے لیے قرآن کو تھامنا اور حضور کے فرمان کو تھامنا، حضور کی اہل بیت کو تھامنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کو آسمان کے ستاروں کی مانند فرمایا ہے، میں اصحابی کالنجوم میں بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جو بندہ میرے صحابہ کی پیروی کرے گا میں وہی جنت میں جائے گا۔ یعنی جو صحابہ کو پکڑے گا جنت میں وہی جائے گا، جو صحابہ کو پکڑے گا ہدایت اس کو ملے گی۔ اب بندہ صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کو پکڑے مجھے ہدایت ملے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کرامیہ قدر حضرات، ہدایت کا منبع میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہدایت کا منبع میرے نبی کی اہل بیت ہے، ہدایت کا منبع میرے رب
کا قرآن ہے. اب قرآن کو پکڑنا اور حضور کے اہل بیت کو پکڑنا, حضور کے صحابہ کو پکڑنا لازم اور ضروری ہے. آج کے اس دور میں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے, جو کوئی لوگ حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, کوئی حضور کے اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے قرآن کو نہیں ماننا. لیکن اہل سنت کا آج بھی 1400 سال تو ہی وہی عقیدہ چلا رہا ہے جو صحابہ کا تھا. ہم کہتے ہیں حضور کے صحابہ کو بھی مانیں گے, حضور کے اہل بیت کو بھی مانیں گے, حضور کے فرمان کو بھی مانیں گے, اور رب کے قرآن کو بھی مانیں گے. 1400 سال بعد ہمارا نظریہ نہیں بدلا, ہمارا عقیدہ نہیں بدلا. آج بھی ہم وہی اسی عقیدے پر کھڑے ہیں جس عقیدے پر حضور کے صحابہ سے, حضور کے صحابہ نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا. ہم تک وہ حدیث ملی, ہم تک وہ حدیث پہنچی. آج لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے فلاں کام کیا. میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں, آپ خود بتائیں وہ امیر معاویہ جس نے 20 سال گورنری کی ہو, وہ امیر معاویہ جس نے 20 سال بیوہ بنا ہو, جس نے 40 سال تک اسلام کی خدمت کی ہو, اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہوتا تو اپنے 40 سال دور میں اہل بیت کی شان کو مٹا سکتا تھا, لیکن کبھی اس نے کیا نہیں ہے. امیر معاویہ وہ حضور کے صحابی ہیں جس نے 40 سال تک اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اندر لہرا کر بتایا. ہم حضور کے اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں, حضور کے گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں, حضور کے فرمان کو بھی ماننے والے ہیں. بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے. امیر معاویہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, امام علی مقام سامنے سے آتے ہیں. تاریخ دمشق یہ معتبر کتاب ہے, اس کے اندر امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ امام علی مقام سامنے سے آئے. میں اے معاویہ تم منبر سے نیچے ہو تو میں خود خطبہ دوں گا. میں کہ امام علی مقام نے خطبے کے لیے منبر پر جلوہ افروز ہوئے. میں سب سے پہلے امام علی مقام نے جو جملہ فرمایا, میں کہتا ہوں جو بندہ ہدایت چاہتا ہے, جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, میں اس بندے کو لازم اور ضروری ہے وہ صدیق اکبر کے دامن کو تھامے, عمر فاروق کو دامن کو تھامے, عثمان غنی کے دامن کو تھامے. میں جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اس بندے پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضور کے یاروں کو مانے. فرماتے ہیں امیر معاویہ نے فرمایا, میں کہ یا علی کے لگڑے, اے امام علی مقام, اے امام حسین, میں ذرا وضاحت فرمائیے ہدایت پر کون بندہ ہے. اب یہ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں امام علی مقام نے پہلے 4 یاروں کی میں بات کی, میں سب سے آخر میں جس ہستی کی بات کی فرمایا اس کے نام امیر معاویہ. فرماتے ہیں پہلے سب سے پہلے 4 یاروں کی بات کی, آخر میں جس ہستی کا نام لیا فرماتے ہیں یا امیر معاویہ, میں جس بندے کے دل کے اندر تیری محبت ہوگی فرمایا کہ وہ بندہ ہدایت والا ہوگا. جس بندے کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت ہوگی وہ ہدایت والا ہوگا. جس بندے کے دل کے اندر عثمان غنی, عمر فاروق, علی المرتضیٰ کی محبت ہوگی وہی بندہ ہدایت والا ہوگا. آج اس وجہ سے ہم یہی بات کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرے. آؤ قرآن حدیث کی طرف, جب قرآن کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ سچے, قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت سچے, ہم نے کسی تاریخ کو نہیں ماننا, بلکہ اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عالی شان ہے, میرے اور آپ کے آقا نامدار مدنی اتحاد نے ارشاد فرمایا, ان اللہ نظر فی قلوب العباد. رب تعالیٰ نے عالم ازل میں دیکھا جب کائنات بنی نہیں تھی, کوئی انسان نہیں بنا تھا, اس وقت رب نے دلوں کے دیکھا, میں سب سے پاکیزہ جو دل تھے, میں اللہ نے ان کو میرا صحابی بنایا. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ پاکیزہ دل والے ہیں. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, ہم کسی کی بات کو نہیں مانتے. ہم کیونکہ قرآن ہمارے سامنے آ گیا, حضور کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا, ہم اب کسی تاریخ کو نہیں مانیں گے. جب قرآن کہتا ہے کہ وَقُلَّهُ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں, اب ہمیں کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ صحابہ جنتی, ہم نے مان لیا صحابہ جنتی. جب قرآن نے کہہ دیا, حضور کے فرمان نے کہہ دیا کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو اہل بیت جنت کی ٹکٹ دیں گے. اب جنت کی ٹکٹ بانٹنے والا حضرت علی ہے, لیکن جنت کی ٹکٹ اسی کو دیں گے جسے دل کے اندر صدیق اکبر کی سبحان اللہ. ٹکٹیں دینے والے علی المرتضیٰ ہیں, لیکن ٹکٹ اس کو ملنی ہے جس کے دل کے اندر رحم کے صحابہ کی محبت ہوگا.
جس کے دل کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، میں اللہ نے ان سارے کے دلوں کو پاک کر دیا، ان سارے کے دلوں کے اندر جو جو معاملات ہیں اللہ نے پاک کر دیا۔ جب قرآن کہتا ہے اور ہم اس قرآن کو مانیں گے۔ اور میں آپ کو بس آخری بات کہتا ہوں، یہ بات میری غور سے سننا، یہ میرے پاس رب کا کلام ہے، ایک طرف سے رب کا کلام ہو، دوسری طرف سے کسی بھی ملا کی کتاب ہو، آپ کس کو مانیں گے؟ رب کے کلام کو مانیں گے یا کتاب کو؟ بولے نا کس کو مانیں گے؟ بس ایک طرف ایک آدمی کا کلام، ایک طرف رب کا کلام، کس کو مانیں گے؟ اس کو مانیں گے۔ پھر رب کہتا ہے کہ وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ رَسُولًا، سارے صحابہ جیسا۔ پھر اس قرآن کو مانا حضور کے صحابہ سے پیار سے، حضور کی اہل بیت سے پیار سے۔ اگر آپ نے کسی ملا کی کتاب کو مانا ہے پھر آپ مانیں، میں نہیں آپ کو کبھی کہوں گا، بس اتنا میں کہتا ہوں کہ ہدی للمتقین، ہدایت اس راستے ہے جو بندہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار وہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں باسل جنت حل اتقا، میں متقیوں کے سردار صدیق اکبر ہے، اتقا والا کے سردار صدیق اکبر ہے۔ جب آپ صدیق اکبر کو چھوڑیں گے تو متقی کیسے بنے؟ جب متقی کے مرکز کو چھوڑیں گے ہدایت کیسے ملے گا؟ پرہیزگار کیسے بنے گا؟ یہ ماننا پڑے گا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو حضور کے صحابہ سے پیار کرے، حضور کی اہل بیت سے پیار کرے۔ الحمدللہ آج 1400 سال بعد ہم اہل سنت حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ حضور کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے وفاداروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے سے